موجودہ سیلاب ہو، امتحان یا عذاب۔ اکثر لوگوں سے یہ کلمات شنید میں آئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا، ہمارے عملوں کی سزا ہے۔ اس بارے ضروری وضاحت۔ قرآن پاک سورۃ شورى کی آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں، اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 22، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مصیبت زمین میں آئے، قحط سالی، سیلاب، غرق، صواعق، اور جو مصیبتیں تمہاری جانوں میں آئیں، بیماریاں، اپنی اولاد کا غم وغیرہ، یہ سب کچھ زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں مرقوم تھا۔ ابھی تک انسان پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس طرح ہونا ہے، ہوگا۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 23، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ خبر تمہیں اس لیے دی گئی کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو تم کو دیا اس پر خوشی نہ کرو۔ جب ہر شے تقدیر الہی میں ہے تو مومن ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑے۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ 600 پر بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو ذکر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو مصیبتیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ ان کے گزشتہ عملوں کی عقوبت، سزا ہے یا امتحان۔ بعض علماء قائل ہوئے، کچھ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ عملوں کی جزا سزا قیامت والے دن ملے گی، یہ دنیا محض دار العمل ہے۔ اس پر امام راضی نے چند دلیلیں ذکر فرمائیں۔ پہلی دلیل سورۃ غافر کی آیت نمبر 17، ارشاد خداوندی ہے، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ آج قیامت والے دن ہر جان کو اس کے عمل کی جزا ملے گی، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل، اگر جانی اور زمینی تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے ہیں تو یہ صرف گناہ گاروں کو ہوتی، یہاں تو زندیق اور صدیق مسائل میں تکلیفوں میں مشترک ہیں، بلکہ دنیا میں تکلیفیں بنسبت گناہ گاروں کے صالحین، صدیقین، نیک لوگوں کو زیادہ ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں خص البلاء بالانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر گزری، پھر اولیاء کرام، پھر جتنا زیادہ متقی پرہیزگار تو مصائب بھی اتنے زیادہ۔ جو پاک ہستیاں گناہوں سے معصوم ہیں یا محفوظ، ان کا تکلیفوں میں زیادہ مبتلا ہونا دلیل ہے کہ یہ محض امتحان اور آزمائش ہے۔ تیسری دلیل، یہ دنیا دار العمل، دار التکلیف ہے۔ اگر ان سیلابوں کو عملوں کی سزا کہا جائے تو لکانت الدنیا دار التکلیف و دار الجزا، پھر یہ دنیا دار العمل کے ساتھ دار جزا بھی بن جائے گی۔ وَهُوَ مُحَالٌ، یہ محال ہے کیونکہ دار جزا وہ آخرت ہے۔ فَقَالُوا إِنَّ حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التکلیف لا من باب العقوبة كما في الحق الانبیاء والاولیاء۔ دنیا میں ساری تکلیفیں مومنین کے لیے گناہوں پر سزا عذاب نہیں، بلکہ یہ امتحان آزمائش کے قبیلے سے ہیں، جس طرح نبیوں ولیوں کے حق میں امتحان ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد و منور الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمہ سے سوال ہوا، دنیا میں
مصیبت جب کسب سیئات پر آئے گی تو ان مصیبتوں میں غیر انبیاء غیر اولیاء گرفتار ہوتے۔ دوسری بات کہ جو اہل ایمان بزرگ ہیں ان کو مصائب کے حوالے کرنا، تکالیف میں مبتلا کرنا، اور دشمنان اسلام ناز و نعمت میں ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مکتوبہ شریف دفتر دوم میں حضرت امام ربانی نے جواب دیا، دنیا اور آخرت آپس میں نقیض مخالف ہیں۔ دنیا میں تکلیف، آخرت میں تنعم تلذذ، دنیا میں نعمتیں تو آخرت میں تکلیفیں۔ مسلمانوں کو دنیا میں مصائب کے حوالے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وقتی تکلیف دیکھ لیں اور ابدی دائمی نعمتیں حاصل کریں۔ ملفوظات مہریہ صفحہ 73، مکتوبات مہریہ صفحہ 155۔ ایک دن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پاکیزہ لباس میں گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے مدینہ شریف سے باہر نکلے۔ آگے ایک ذلیل خراب حال یہودی ملا، اس نے کہا کہ یہ حدیث سچ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرا اور اپنا حال دیکھو۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اللہ پاک نے میرے لیے جنت میں انعامات تیار فرمائے ہیں ان کی بنسبت میری یہ حالت جہنم ہے، اور جو تیرے لیے عذاب دوزخ ہے اس کو دیکھو تو تیری یہ حالت تیرے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر کے کفر کا تقاضا ہے کہ وہ عذاب ابدی دائمی میں گرفتار ہو۔ پھر حضرت مجدد پاک سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اہل ایمان دوستوں کو اس دنیا میں تلذذات عطا فرمائے اور آخرت میں بھی نعمتوں سے نوازے، تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تو حضرت امام ربانی نے پہلا جواب دیا، بندہ جب تک بھوک نہ دیکھے لذت طعام کیسے حاصل ہوگی؟ مومن چند روزہ زندگی میں تکلیفیں دیکھ لے تاکہ دائمی ابدی عافیت تلذذ کی قدر معلوم ہو جائے۔ حضرت امام ربانی نے دوسرا جواب دیا، ان امتحانوں سے تکلیف عوام کو ہوتی ہے، خاص لوگوں کو اتنی لذت نعمتوں سے نہیں ہوتی جتنی تکلیفوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا جواب دیا کہ یہ جہاں دارالامتحان ہے، حق اور باطل دونوں جمع ہیں، اگر دوستوں کو تکلیف نہ ہوتی تو کفار متمیز ظاہر ہو جاتے، حکمت آزمائش باطل ہو جاتی، جو ایمان بالغیب کے بالکل منافی ہے۔ اللہ پاک نے دشمنوں کی آنکھ میں خاک ڈالی، اپنے محبوبوں کو آزمایا اور نعمت عظیمہ عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگوں میں کبھی مسلمانوں کو غلبہ، کبھی کفار کو غلبہ۔ جنگ بدر میں مسلمان غالب تھے، جنگ احد میں کافر غالب ہو گئے۔ حضرت مرزا حسام الدین اور شیخ بدیع الدین سہام پوری کو جو مجدد پاک نے مکتوبات لکھے ان میں فرمایا کہ پہلی امتوں کے لیے طاعون عذاب تھا، اس امت کے لیے طاعون رتبہ شہادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں، والدین بھی صحابی، نانی اور نانا بھی صحابی، دادی بھی صحابیہ، آپ کے دور خلافت میں صرف 3 دن طاعون کی مرض پھیلی، 3 دنوں میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے کثرت اولاد سے اللہ پاک نے نوازا۔ ان 3 دنوں میں حضرت انس بن مالک کے گھر سے 83 جنازے اٹھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان 3 دنوں میں 40 جنازے اٹھے۔ جس طرح طاعون کو عذاب نہیں کہہ سکتے، اسی طرح سیلاب پانی میں ڈوب جائے تو حضرت خواجہ محمد غیث الدراز کے والد گرامی نے اپنی تصنیف میں اس کو شہیدوں میں شمار کیا۔ اگر یہ عذاب ہوتے تو شہادت کس طرح حاصل ہوتی؟ ابن عساکر کی حدیث پاک میں آیا کہ مومن کو کانٹا چبھے تو یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے حضرت
سید المسلمین امام القرا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ میں ہمیشہ حالت بخار میں رہوں تاکہ مجھے ہمیشہ ثواب ملتا رہے۔ یہ سیلاب مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، پتہ نہیں کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے دن راتیں بھوکے پیاسے رہے، کتنی خوف والی کیفیت تھی جو آج تک صوبہ سندھ میں جاری ہے، کتنی جانیں چلی گئیں، لوگوں کے باغات اور تیار فصلیں ختم ہو گئیں، مکان، قیمتی سامان، یہ سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ اتنی تکلیف پر مومن اللہ کی تقدیر پر راضی ہے۔ یہ اسلام ایمان کی خوبی ہے کہ مسلمان کڑے امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے، مگر منافق کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 ارشاد ربانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو اہل ایمان ان مسائل میں صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان پر صلوات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان تکلیفوں سے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے محبوبان خدا اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں پر شکر کرتے تھے۔ امام العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید چشتی کوٹ مٹھن والے آپ فرماتے ہیں، لکھ لکھ سول ہزاراں دکھڑے، سو سو شکر جو آیوم پکھڑے، بے شک ضرب حبیب زبیب۔